السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ناس کی آیت نمبر 5 کریں گے۔ پہلے کریں گے لفظی ترجمہ۔ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا لفظ ہے الذی۔ الذی کا مطلب ہے وہ جو، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی وہ جو، الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا مطلب ہے میں، ان لکھنے میں یہ میں ہے، اکثر لوگ جو ہے اس کو میں بھی پڑھ جاتے ہیں، جیسے گلاس میں پانی ہے، یہ وہ والا میں ہے۔ فی میں، صدوری سینوں، روٹ لیٹرز اس کے سواد دال را ہے۔ صدر ایک سینہ ہوتا ہے اور صدور جو ہے صدر کی جمع ہے، یعنی بہت سارے سینے۔ صدوری سینوں، فی صدوری سینوں میں، الناس انسانوں کے۔ پھر سے دیکھیے، الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدوری سینوں، الناس انسانوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے اب، وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کون؟ جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ ہم کیا پناہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بار بار پلٹ کر آنے والے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ جو انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان جو ہے انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان زبردستی ہم سے کوئی کام نہیں کروا سکتا، وہ صرف بار بار خیال ہی ڈالتا ہے اور اس کو پھر ہم اپنی مرضی سے یا تو کر لیتے ہیں یا پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی شیطان جب خیال ڈالتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس کے دیے ہوئے آئیڈیاز کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے وسوسوں پر نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان کو دل کے اندر آنے کا راستہ دے دیتے ہیں، یعنی دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جب ہمارا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، کیئرلیس ہو جاتا ہے، یعنی جب نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نیک کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ذکر اذکار سے غافل ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان دل کے اندر آ جاتا ہے اور پھر سب سے پہلے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا کیا ہوا؟ یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا توکل، اللہ سے محبت، ایمان جو ہے یہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی کے جذبے کو کم سے کم لیول پر لاتے لاتے آخر میں نکال ہی ڈالتا ہے۔ ایسے ایسے سوالات، ایسے خیالات، ایسے شکوک و شبہات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں دل میں ڈالتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی اتنا انسان کے اوپر حاوی رہتا ہے، بار بار اس کے اندر خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے وہ، یعنی وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کی جان، بار بار جب جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ، لیکن پھر آتا ہے، پلٹ کر آتا ہے اس کے پاس۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جو غافل ہوگا وہ شیطان کا ترنوالا بن جائے گا۔ سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 65 ہے، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، یعنی بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں رہتے ہیں، اس کو ہر لمحے یاد رکھتے ہیں، شیطان کا زور ان لوگوں پر بالکل نہیں چلتا۔
شیطان کا جو مقصد ہے وہ انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکانا ہے، وہ اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے، غافل رکھتا ہے تاکہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں اور پھر غفلت کی موت کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اصل میں جو ہمارا مقصد حیات ہے، شیطان ہمیں اس سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہے ہمارا اصل مقصد حیات؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں انس کو، انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم سب اپنا جتنا ٹائم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شیاطین کے شر سے بچائے، ہمیں غفلت کی زندگی، غفلت کی موت سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔